بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں جس میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ کافی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو کسی بھی طرح دوستی میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تھا تو آپ مہمان کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے باہر مہمانوں کی تلاش میں نکلے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تم کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہو؟ تو اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس گھر کے پروردگار کی اجازت سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھے اپنے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون شخص ہے تاکہ میں اس کی زندگی بھر خدمت کروں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے خلیل کیوں کر قرار دیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس لیے کیونکہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا کیونکہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے تھے جب سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے تھے۔ دریائی اور خشکی کے درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ پرندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا مسئلے کی فکر میں ڈال دیا گیا جس کی تفصیل سب جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے کہ موت کے بعد کیسے وہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے دکھا کہ قیامت کے روز تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین اور ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر تم 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ لو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو پکارو تو دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، وہ خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کیا اور باہم ملا دیا، ان کے مختلف پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے رکھ دیے، ان پرندوں کی چونچیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ خدا کے اذن سے زندہ ہو جاؤ۔ تو ان پرندوں کے بعد اعضاء دوسرے اعضاء کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہو گئے اور اپنی گردنوں سے آ کر جڑ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچوں کو چھوڑ دیا تو وہ اڑنے لگے اور دانہ چگنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے پیغمبر، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو ان کے قلب کو، جو کہ پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ یہ 4 پرندے مختلف قسم کے تھے، ان میں مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ یہ پرندے مختلف قسم کے اس لیے تھے تاکہ ہر ایک پرندہ اپنے اپنے اعضاء کے ساتھ جڑ جائے۔
تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات ملتی رہیں گی۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔